باکرامت رکھے. آپ نے آواز بالکل سادہ کرنی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی کھول دیں لیکن بالکل سادہ آواز. اللہ آپ سب کو بڑا عطا فرمائے جی. اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ایک تو کسی نے پیسے پھینکنے کے لیے نہیں اٹھنا, اور دوسرا کام کہ آپ نے نعرہ نہیں لگانا کوئی. بس آپ گفتگو سماعت فرمائیں, ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کی خیر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا کرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. وہ اقبال علیہ الرحمن نے نا بات کہی تھی, اور تقریباً میرے خیال سے وہ حق اور سچی ہے. آپ نے لکھا ہے یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب آپ نے سچ خود ہی بتانا ہے. آپ کے نعروں کی آواز بلند تھی کہ آپ کے درود کی آواز بلند تھی؟ نعروں کی, تو درود کی کیوں نہیں بلند ہے؟ یہ بدلیں یار خود کو. نعرے کے لیے تو اتنا سخت حکم ہے نہیں جتنا درود کے لیے. پہلے اللہ خود فرما رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پھر ہمیں آرڈر آ گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اپنی محفلوں میں یہ رنگ لے کے آئیں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند. دیکھیں نا حضرت جی, یہ اہل سنت پہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہماری تو پہچان ہی درود والے ہیں. ہماری تو پہچان ہی درود والے. تو یار جو آپ کی پہچان ہے پھر اس اپنی پہچان کو سلامت رکھو. ٹھیک ہے, کوشش کریں حضرت جی کہنا نہ پڑے, بلکہ پہلی بار میں ہی آپ کا یہ رنگ ہو کہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ واقعی کسی دیوانے نے درود پڑھا ہے. اور میں حضرت جی پروگراموں میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے پروگرام میں کون کون بیٹھا ہوا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اٹلی کا جاسوس بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی فرانس کا جاسوس بیٹھا ہو, کیونکہ آپ یہاں بیٹھے سارے لوگوں کو تو نہیں جانتے, اور بیٹھتے بھی ہیں حضرت جی. دیکھیں نا قبلہ بابا جی موجود ہیں. وہ دور جب ہم غالب تھے حضرت جی, ہماری حکومت تھی, تب وہ باز نہیں آئے, انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کا جسد مبارک چرانے کی کوشش کی. تو کیا آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے ہیں؟ ہم تو سوئے ہوئے ہیں نا, ہم تو بس نعروں تک رہ گئے ہیں, لیکن وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں. وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپ کو دیکھا جا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی بالکل آپ کی محفلوں میں باقاعدہ وہ موجود ہوتے ہیں
وہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے بھائی نقیب کی بات پہ ایموشنل ہو کے کسی نے نعرہ مار دیا تو کیا مارا حضرت؟ اب ہم نے حضور کا نعرہ بھی کسی کی بات پہ ایموشنل ہو کے مارنا ہے؟ وہ میں ان کو کچھ نہیں مانتا حضرت، وہ تو آپ ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں۔ خطیب صاحب وہ نقیب نے کچھ جملہ اس طرح کا بولا ہوتا ہے جی جڑا سبحان اللہ کبھی نو حضراتی حضور دی زیارت، اللہ یہ جملہ کہنے نہیں چاہیے۔ کیا حضور کی زیارت اتنی سستی ہے حضرت؟ کہ اتنی سستی ہے حضرت جی؟ یا کہ بولا میں کہتا ہوں کہ کیا کابرین کو یہ سبحان اللہ والا نسخہ نہیں یاد تھا؟ وہ ابھی روندے رہے حضرت جی، کو چھڑیا انہوں نے پھڑ کے اپنا حضرت، تو پھر کتے جا کے محبوب دا جلوہ لگا۔ میں تو اس کو ویسے کچھ نہیں مانتا ہے، وہ تو اپنے ایموشنل ہو کے کہا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ خود میں یہ رنگ پیدا کریں کہ آپ کو ایموشنل کرنا نہ پڑے۔ ہاں حضرت، اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہماری ہر محفل میں وہ یہ رپورٹ پیچھے بھیجتے ہوں گے، نہیں کوئی کہانی نہیں دے رہی ہے۔ جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے ان کی آوازیں نہیں نکلتی، کوئی بھی نعرے بڑے مارتے ہیں لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے یہ نہیں بولتے۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت یہ ہماری آج کمی ہے کہ آج ہم قالینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قربان جائیں حضرت بلال پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے، ایویں تو نہیں نہ ہوتا حضرت۔ یہ قبلہ تشریف فرما ہے، ہمارے لاہور میں ایک بزرگ ہوئے جن کا نام تھا حضرت پیر سید نادر حسین شاہ جیلانی علیہ الرحمہ۔ 36 واسطوں سے آپ کا جو روحانی سلسلہ ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا تھا۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے جو حجام تھے نا، نائی بزرگ ہو چکے تھے، کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ان کے بیٹے کام کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ ہر وقت اپنی دکان کے باہر ایک بینچ پہ بیٹھے آنکھیں بند کیے بیٹھے روتے رہتے تھے۔ کہتے کئی بار ان کو دیکھا تو کہتے ایک دن میں نے عرض کاری دی کہ حضور بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ تو کہتے ہیں حضرت آگے سے فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کرم کیا اور مجھے حج کی توفیق عطا کر دی۔ ٹھیک ہے جی، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا جب کبھی یہ کرم ہو نا تو ہم یہاں سے پہلا پیر ہی پٹھا رکھ کے جاتے ہیں۔ کیا بلا ہم لوگوں کو کہہ کے جاتے ہیں میں چل رہا ہوں، یہ تم کتوں ہو گیا چلن والا، وہ نہ چلان تو ایک پیر نہیں چل سکتا ہے، یہ ہم پہلے ہی پیر پٹھا رکھ کے جاتے ہیں۔ نہیں حضرت، حق بات سچ کر کے جایا کرو اور اپنی نفی کر کے جایا کرو۔ کیا کرو میں کتنے جان جو گا منونا نے بلایا ہے، یہ پہلے ہی ہم پیر پٹھا رکھ کے جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہنا حضرت کہ میں چل رہا ہوں، بلکہ کئی منونا نے بلایا ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے۔ خطبہ کہاں جایا جاتا ہے؟ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور ہمارے امام صاحب نے تو یہی لکھا تھا نا، سب لائی ہے پیغام یہ دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ یہ پہلے ہی پیر پٹھا رکھ کے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حج کر لیا تو پھر مدینہ پاک سے بھی بلاوا تھا، حاجی آؤ شہنشاہ کرو۔ وہ کچھ ہے نا، نہیں اسی حاجی کر کے واپس آ گئے، اسی گئے ہی نہیں۔ میں کہنا تو کون ہونا جان والا، منوسا تین انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے نہ جانے والا، تجھے انہوں نے بلایا ہی نہیں کوئی بھی ہے، جن کو وہ بلاتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں۔ تو کہتے جب وہاں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو میں معجزہ شریف کے سامنے، حضور کی معجزہ شریف میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ اور ادھر کوشش کرنا جب وہاں جاؤ نا تو بس پھر ادب رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ کا کیمرہ ہے نا یہ بڑے ظلم ڈھا رہا ہے، عوام بھی اس کو کھڑا کر لیتے ہیں اور حضور کی جالیوں کو کنڈ کر کے آپ تصویریں کھینچنا شروع۔ میں کہتا ہوں کنڈ نہ بھی کرو تو تجھ میں اتنی ضرورت آ گئی کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تصویر کھینچ رہا ہے، اس لیے حضرت اس سے بڑا یار کتے باہر کھینچ لے جا کے، لیکن حضرت وہاں یہ کام نہیں کرنا، سوچنا بھی نہ یہ کرنے کی، سوچنا بھی نہ حضرت جی، تم دیکھو تو صحیح تم کن کی بارگاہ میں، سوچنا بھی نہ حضرت وہاں، یہ بس وہاں درود و سلام پیش کرنا، تھوڑا سا آگے آنا بارگاہ صدیق اکبر میں سلام پیش کرنا، تھوڑا اور آگے جانا حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اور باہر آ جانا، وہاں یہ جسارت نہ کرنا۔ تو بابا جی کہتے ہیں جب سلام پیش کر لیا نا تو وہ کچھ بے خودی سی طاری ہوئی اور میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا، تو کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک جالیوں کو نہ چھو لیا۔ تو کہتے وہاں جو شرطا کھڑا تھا نا
اس نے میرے ہاتھ پہ اتنے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا کہ میں اس ڈنڈے کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکا اور میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا. لیکن کہتے جیسے بے ہوش ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے اور حضور نبی علیہ السلام مجھے مسکرا کے فرما رہے ہیں محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. اسی کہنے سبحان اللہ کہہ کے کام ہو جائے, اسی کہنے سبحان اللہ کہہ کے کام ہو جائے. نہیں حضرت محنت کرو حضرت, یہ نہیں طریقہ کاٹی, خود کو بدلو حضرت. یہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ. زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ حضرت جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, قرآن کا خلاف کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. قرآن و سنت کے راستے پہ چلو, ہر رات ہی حضور اپنا جلوہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ اپنے آپ میں رنگ لائیں حضرت کہ آپ کے درود کی آواز, آپ کے نعروں کی آواز سے بہت زیادہ بلند ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے, ہمارے نعرے بلند ہیں حضرت. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. نہیں, اور میں کہتا ہوں حضرت دیکھو کچھ زیادہ آپ کو پیچھے نہیں جانا پڑے گا, یہ 100 سال کی بات ہے حضرت. جب میں کہتا ہوں ہمارے بڑے یہ بھی دکھتے تھے حضرت, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, نظر آنے کا نظر آنا ہے. میں کہتا ہوں کھاں بھیجنا لے ہو ہی سن یار, اسی بھیج بیٹھے اکھاں. چلو جس دور سے حضرت ہم گزر رہے ہو چلے ہو درود بھی بھیج چھوڑو تو بڑی گل ہے. اس لیے حضرت جی محفلوں میں بھی اپنا طریقہ کار بنائیں اور محفلوں کے بعد بھی حضرت اس کو خود پہ تاریخ کریں اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا بڑا درود پاک پڑھا کریں. یہ اس گناہگار نے نا سن 2000 میں میٹرک کیا, ایسے تقریباً 20 سال پہلے. تو پھر میں نے داخلہ آگے, بس پھر اللہ نے سوچ بدل دی تو میں نے وہ کالج وغیرہ ترک کر دیا. پھر میں نے حفظ کیا, حفظ کرنے کے بعد حضرت پھر جو ہے نا آگے وہ درس نظامی اس کا سلسلہ شروع کیا اور اب تک وہ سیکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں بس بندے کو یاد آ جاتی ہیں, پھر وہ باتیں بندے کو بڑی دور لے کے جاتی ہیں. ایک دن میں بیٹھا تھا تو میرے ایک ٹیچر نا, ان کا انتقال ہو گیا, میتھ کے ٹیچر تھے مولانا محمد اسلم انصاری صاحب. تو وہ جو فوت ہوئے تو مجھے اپنے کو ٹیچر یاد آ گئے. پھر وہ ٹیچر مجھے بہت دور لے گئے. وہ میرے انگلش کے ٹیچر تھے, حافظ صابر صاحب ان کا نام, سر صابر ان کا نام. وہ ہمارے کلاس انچارج بھی تھے حضرت جی. اور کیونکہ وہ کلاس انچارج سے اس لحاظ سے حضرت کا پہلا پیریڈ ہوتا تھا, لیکن حضرت تھے بڑے سخت حضرت. تو حضرت کا اصول مبارک تھا کہ جو حضرت کا سبق نہیں نا یاد کرتا تھا یا ہوم ورک نہیں کرتا تھا, حضرت اس کو 12 سوٹیاں مارتے تھے. اور 12 سوٹیوں کا پھر یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ یہ نوبت کبھی کبھی آتی تھی حضرت. ٹھیک, اور سوٹیاں بھی 12 کس طرح مارنی ہیں کہ 6 اس ہاتھ پہ کھانی ہے, 6 اس ہاتھ پہ. اور اس سے بھی اگلا قانون بڑا سخت تھا. وہ کیا تھا کہ 6 پوری ہونے سے پہلے اگر آپ نے مٹھی بند کر لی نا یا آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا تو پھر 1 سے شروع حضرت. تو بڑا اوکھا کام تھا حضرت. تو ظاہر ہے حضرت اللہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کے کام میں کوتاہی نہ ہو کبھی بھی, لیکن بھائی انسان ہے نا, کبھی کبھی کوتاہی کر ہی جاتا ہے حضرت. ہو جاتی تھی ہم سے بھی, کوئی شادی آ گئی, کوئی فوتگی آ گئی, ہم بیمار ہو گئے, کچھ سستی ہو گئی ہم سے. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں حضرت جی, میرے کیونکہ والد صاحب کا دفتر بالکل سکول کے ساتھ تھا. آپ مجھے بڑے وقت سے سکول, میں نے ابو جی کے ساتھ ہی آنا ہوتا تھا, تو میں سکول بڑی جلدی آنے والے بچوں میں شامل تھا. اکثر اپنی کلاس کا دروازہ میں نہیں کھولنا ہوتا تھا. اچھا جتنے سبق نہیں نا یاد ہوتا تھا, پتہ کیا کرنا, آگے دروازہ کھول کے دروازہ مار لینا تاکہ ذرا یکسوئی ہو. تو جناب کو تسبیح کر کے کو درود پڑھ کے نا دعا بڑی یکسوئی سے کرنی, یا اللہ آج صابر صاحب دا سبق نہیں یاد, یا اللہ انہوں دی سائیکل ہی خراب کر چھڑ. یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں آپ کو بتانا گا ڈر, اور میں اتنا ڈر ہوتا تھا حضرت اگر آج مجھے کو کہے بھی نہ کہ اتنی یکسوئی سے دعا مانگو, نہیں مانگی جاتی ہے جو اس وقت ہوتی تھی ڈر کے مارے یکسوئی ہے. وہ اللہ کو منا لینے والا کو رنگ حضرت. اچھا پھر خیال آنا, اچھا چل یا اللہ یہ سائیکل نہیں خراب کرنی تو بارش ہی پا چھڑ, تیرے لیے کیڑا مشکل ہے بے نیاز مالک. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ایتھے کڑے کو بدل بنانے پینے نے, ہے کن فیکون. اچھا پھر دعا کرنی, یا اللہ
چل جے بدل نہیں پانا تو پھر استاداں نوں بخار ہی چڑھ کیونکہ بخار نال گناہ بھی چڑھتے ہیں. نظریہ یہ ہونا کہ بخار نال گناہ چڑھتے ہیں حضرت جی. چلو استاداں نے تھوڑے گناہ بھی چڑھ جان گے یا اللہ, لیکن پتہ نہیں حضرت جی ہماری دعاؤں میں کوئی اثر ہی نہیں تھا, کبھی قبول نہیں ہوئی حضرت جی, ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑی حضرت جی. تو میں آج حضرت اکثر تنہائی میں یہ سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار دیکھو تھے تو انسان ہی نا, کون سا انہوں نے مار دینا تھا حضرت, لیکن حضرت اتنا ڈر ہوتا تھا کہ آج صرف ایک سبق نہیں یاد تو سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو میں اکثر خود کو پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار سلیمان آج کتنے سبق نہیں یاد, کل حضور نبی علیہ السلام کا کس طرح سامنا کرنے جا رہے ہیں, آج کتنے سبق نہیں یاد, کل کس طرح جانا ہے حضرت آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, کتنے سبق نہیں یاد, داڑھی والا سبق نہیں یاد, ٹوپی والا سبق نہیں یاد, نماز والا سبق نہیں یاد, قرآن والا سبق نہیں یاد, صلہ رحمی والا سبق نہیں یاد, ذکر والا سبق نہیں یاد, درود والا سبق نہیں یاد. تو یہ کیا کرنا ہے پھر اس دن؟ ہاں تو اقبال بھی رو پڑے اور عرض کرتے ہیں یا اللہ جو حساب لینا ہی ہے نا پھر اینا کریں از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی, حضور نبی علیہ السلام دے سامنے نہ لئیے. کس طرح جانا ہے, کیا بنے گا یار اس دن. اس لیے حضرت آپ سب سے گزارش ہے ان خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ اور کو عمل والا معاملہ کرو. اب دیکھو ماشاءاللہ قبلہ موجود ہے, حضرت کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور چلو تھوڑی دیر کے لیے آج سارے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں. یہ حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, حضرت اس میں شامل نہیں ہے, علماء اس میں شامل نہیں ہیں, یہ آپ کی اور میری بات ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے جی. اور کسی بندے نے میری بات کا اونچی جواب نہیں دینا, کیونکہ آپ نے مجھے جواب نہیں دینا, میں نے آپ کو نہیں دینا. اور سارے مل کے اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دیتے ہیں. اونچی جواب نہیں دینا جی کسی نے, میں پھر بار کہا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, جو ہے دل میں ہی رہ جائے. کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, کسی نے سر بھی اس طرح نہیں ہلانا, پردے میں جو ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے. یہ تقریباً 11 بجنے لگے, مغرب کے بعد اسلامی دن تو ویسے ختم ہو چکا ہے, اور 12 بجے کے بعد حضرت جی آپ کا جو ہے نا وہ انگلش دن بھی ختم ہونے والا ہے, نیا دن شروع ہونے والا ہے. تو ابھی بیٹھے بیٹھے سارے حضرت وہاں سے بھائی کسی نے اونچی نہیں جواب دینا, ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, سر نہیں ہلانا, آج سچ سچ بتانا ہے حضرت آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہے؟ 1000 بار, 700 بار, 500 بار, 300 بار, 200 بار, 100 بار, 50 بار. یہ ہمارا حال ہے حضرت. گلاں ساڑیاں سن لو حضرت, عاشق رسول فلانا 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 فلانا, یہ ہمارا حال ہے. اچھا حضرت ایک اور سوال کا جواب دیں, سچ سچ حضرت, دینا دل میں, اونچی نہیں دینا کسی نے, سچ بتانا حضرت آج کتنا قرآن شریف تلاوت کی ہے حضرت؟ ایک سپارہ, آدھا سپارہ, ایک پاؤ, ایک ورقہ, ایک صفحہ. اچھا ایک آخری سوال ہے, سچ سچ بتانا ہے جی قرآن شریف کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ یہ حضرت جی ہمارے حالات ہے. اس لیے حضرت جی آؤ ہے نا خواباں خیالاں چو باہر نکلیے اور کوئی کام کریے, کوئی کام کریے. میرے بزرگ پھر یہاں پڑھا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے الف آیا سیں تو لال خریدنے میں, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, اور تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے میں, ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ نوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کیا حضرت جی منہ دکھانے کا جا. اس لیے حضرت آج وقت ہے اس کو غنیمت جانے اور اپنے اللہ کو راضی کریں.
اپنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ ماں باپ کو بزرگوں کے انداز بتانے لگا. وہ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ بھی ایک بزرگ رہتے ہیں. کہتے میں حضرت کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب وہاں پہنچا نا تو وہ بزرگ بھی حضرت جی بزرگ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ کون آ رہا ہے اور کیا لینے آ رہا ہے حضرت. فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہے جس میں آٹا گھولا ہوا ہے اور حضرت اس آٹے کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. کیونکہ حضرت جی آٹا کھانا کو سوکھا کا. میں کہتا ہوں ہم نے تو اپنے نفس اتنے پالے ہوئے ہیں, ہم سے تو پکی خالی روٹی نہیں کھائی جاتی. وہاں بھی ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پھر پلیے لو کے نال چار ہی دے دے, چل نال پھر ایک چاہ دا کاپی بنا دے. ہم نے تو اپنے نفس اتنے پالے ہیں حضرت جی. لیکن کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں. اور بہت دفعہ حضرت ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے جو ہمارا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا, ہم بامرے مجبوری کھاتے ہیں اور ہمارے چہرے سے اس کے جو ہے نا آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ جو کھا رہا ہے یہ اپنی مرضی خوش ہو کے نہیں کھا رہا. لیکن کہتے یہ نہیں کہ حضرت آٹا کھا رہے تھے تو ان کے چہرے پہ کو ملال تھا یا وہ بڑے مغموم تھے, نہیں بڑے خوش خوش کھا رہے تھے حضرت. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا. تو کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور تھوڑی سی مشقت کرتے تو گوندھ لیتے اس کو, تھوڑی اور مشقت فرماتے تو اتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے, اس کے پیڑے بناتے روٹی لگا کے کھاتے, پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں آگے سے وہ جواب بنے ارشاد فرماتے ہیں یار گنیا تانی جو گندا تے ٹائم لگنا سی, تندور چا کے تانی لائی جے لاندا تے ٹائم لگنا سی, پیڑے تانی کیتے جے کردا تے ٹائم لگنا سی, روٹی تانی لائی جے لاندا تے ٹائم لگنا سی. اگر وہ روٹی پک جاتی تو اس روٹی کو کھاتے چباتے نگلتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو وقت بچے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. حضرت جی کھانے کو بھی ہمیں چنگا چوکھا چاہیے حضرت, لیکن یہ ہے حضرت یاد والا معاملہ کوئی نہیں ہے. یاد والا معاملہ کوئی نہیں حضرت جی. کوئی یاد والا معاملہ بنائیے, یہ کوئی یاد والا معاملہ بنائیے. یہ نہ ہو حضرت جی کل شرمندگی یاد آئے. اور جو عاشق لوگ ہیں نا حضرت وہ ان کے تو رنگ کچھ اور ہے نا. میرے قبلہ میں نے جب آ کے حضرت کے بزرگوں کا نام پڑھا, میرے دادا پیر و مرشد کا نام بھی عبدالحی تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, ان کا نام بھی عبدالحی تھا حضرت. اور حضرت کا بڑا انداز, آپ میں دونوں رنگ تھے, آپ مجذوب بھی تھے آپ سالک بھی تھے حضرت. کبھی حضرت جو ہے جذب کا غلبہ ہوتا تھا, ایسے لگتا تھا یہ بندہ اس دنیا کا ہے ہی نہیں اور نہ ان کا اس دنیا میں کسی سے کوئی تعلق ہے حضرت جی. ایسی بیگانگی ہوتی تھی حضرت کی. اور کبھی کبھی حضرت سالک ہوتے تھے, کلام بھی کرتے تھے, باتیں بھی کرتے تھے, سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے حضرت جی. اور حضرت نے بڑے لوگوں کی اصلاح فرمائی. اور حضرت کا ایک بڑا اپنا سادہ سا رنگ تھا, جو بندہ آنا نا اسی کے رنگ میں اس کی اصلاح کر دیں گے. اور ایک دن ایک بندہ آ گیا حضرت بڑا امیر کبیر, مہنگا کوٹ, مہنگے کپڑے, مہنگی گھڑی, مہنگی پرفیوم ہے, تو آ کے چلا گیا. دوسری بار تیسری بار جب چوتھی بار آیا شاید اس کی کوئی ہدایت کا آرڈر بھی آ چکا تھا. اس کا نا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا, یہ سامنے والا نہیں ساتھ والا. تو جب وہ چوتھی بار آ کے حضرت کا ہاتھ چوم کے جانے لگا, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کو فرمانے لگے بھائی جی تڑی جتی, تڑا کوٹ, تڑی کڑی, تڑا سوٹ, تڑے وجود چو آنے والی پرفیوم دی خوشبو دسدی, اللہ نے واہ بھی پیسے دیتے تے دند کیوں نہیں لواندے ہے, دیکھو نا بوڑے کڈے کوجے کوجے لگن دے. تو حضرت جی جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے حضرت, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. دل سے فقیر کے نکلی تھی سیدھی اس کے دل میں اتری حضرت. یہ بات ہے 1981 کی, ٹھیک ہے جی. تب تو ہو سکتا ہے ہمارے سیالکوٹ میں بھی کوئی دانتوں کا ڈاکٹر نہ ہو حضرت. امیر آدمی تھا, آپ گاڑی باہر کھڑی تھی, ڈرائیور بیٹھا تھا, بیٹا لاہور میں جاب کرتا تھا. اس کو کہا چلو گڈی کاٹ لاہور چلی, سیدھا لاہور آ گئے. 1.5 ہفتہ گزارا, دانت لگوایا, لگوا کے گھر بھی نہیں گئے, سیدھا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور آ کے نا آپ کو منہ کھول کے نا دانت دکھا کے پوچھتے ہیں حضور دیکھو دانت صحیح لگ گیا ہے. آپ بڑے خوش ہوئے کہ یار بندے نے بڑا پیرا دیا. تو آپ نے کو تھوڑی سی تعریف فرمائی, آپ نے فرمایا دند بھی صحیح لگ گیا ہے, تو دند لگن نہ تسی بھی ذرا جوان لگن ڈے. تو نہ کسی میں اتنی ہمت تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں اتنی طویل گفتگو کرے, نہ ہی آپ کسی کو کرنے دیتے تھے. بس حضرت نے تھوڑی سی لفٹ کروائی, وہ شروع ہو گیا. جیسے میں بھی آپ میں سے کسی بندے کو کہوں بھائی اٹھ کے ہونی نواز شریف کے خلاف بولنا ہے تو پھڑ کے بہنا پینا ہے, جب میں کہا جی عمران خان کے خلاف بولنا ہے تو پھڑ کے بہنا پینا ہے. جی میں کہا نا یار ہونی کو بندہ اٹھ کے صرف 5 منٹ اللہ دی حمد بیان کر دو, سارے نے ایک دوجے کا منہ ویکھن لگ پڑ. جی ہونی میں کہا نا یار صرف 5 منٹ اٹھ کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے کچھ بول چھڑو, سارے نے ایک دوجے کا منہ ویکھن لگ پڑنا. اس نے بھی اسی طرح کیا. حضرت نے بات کی, شروع ہو گیا وہ بھی, اے حضرت
تسی دند دی گل کردے ہو، تانوں کی دساں جڑے ڈاکٹر نے دند لایا وہ کڈا سونا سی، اس کی بڑی تعریفیں کر کر کے نا کوئی 10 منٹ اینڈ پہ کیا کہتا ہے، حضور ایک دند لان دا انہیں میرے کو 1000 روپیہ لیا ہے۔ 1981 جب 1000 ہوتے کسی کے پاس نہیں تھا، آج کا بھی 1 لاکھ لگا لیں۔ وہ کہتا ہے حضور ایک دند لان دا 1000 روپیہ لیا ہے۔ وہ جب چپ کر گیا نا، جملے لفظ شفظ ختم ہو گئے سارے، پھر آپ بولے، آپ نے فرمایا او سنگیا، جس بندے نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا تو گن کے پورے 10 منٹ دی تعریف کیتی ہے، اور چلیا جنہیں لیا بھی کھ نہیں تے 32 لائے نے کدی وہی بھی اینی کیتی ہے۔ فرمایا جنہیں لیا بھی کھ نہیں اور جنہیں 32 لائے نے کدی وہی بھی اینی کیتی ہے۔ دیکھو تو صحیح ہے، کیا کیا نہیں دیا یار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یار تینوں اکھاں تاں دیتی ہیں نا کہتے نا گناہ کر، تینوں جیب تاں دیتی ہی کہتے نا جھوٹ بول، تینوں دل تاں دیتا ہی کہتے غیرانوں بسا، نہیں یار دیکھو تو صحیح، شکر ادا کرو اس کا، اس نے سارا کچھ ہی دے دیا، شکر ادا۔ عاشقوں کی بات تو ہو رہا ہے نا، عاشقوں کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، چلو اللہ کا شکر ادا کر۔ اسی لیے تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی نے حضرت سے پوچھا حضور کی حال ہے؟ فرمایا حال ہے کہ نعمتاں کھا کھا کے رب دیاں دن ٹوٹ گئے نے، لیکن زبان ہے یہ بھی نہ شکری تے لگی ہے، نہ شکری تے نہیں ہے۔ حضرت اپنے اللہ کو بڑا یاد کرو، حضرت اپنے اللہ کو بڑا یاد کرو۔ اور حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال فرماتے اتھے عمل آندے ہونے نے نویڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، جڑے جڑے کما چسی پہ ہیں نا، یہ تو اتنے گل ہی نہیں ہونی جا کے، میں جٹ ہاں، میں بٹ ہاں، میں رائی ہاں، میں مہر ہاں، میں نون لیگ دا، میں پی ٹی آئی دا، میں پیپل پارٹی دا، تو انہوں نے کہنا سانو کی سنان ڈے ایدا سڑے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے، سانو نہ لیگا شیگا سنا ہے، جو ہی سہ اتھا ہی سہ، ایتھے ایک ہی سکہ چل نہیں، او 10 ہے تیرے کل کے نہیں ہے، 10 سڑے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے، اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، اس لیے محنت کرو۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش مال چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ پھر بابا صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھولی، وہ بڑے باریک لوگ تھے نا حضرت جی، حضرت جی یہ شیشے کے کھلو کے نا کوٹ دے پلے کھچ نہیں آنا ہے، کوئی کوٹ پا کے کوئی ہے نہیں، کوئی مٹی مٹی نہیں رہنی ہے، کوٹ پا کے بھی مٹی مٹی ہے حضرت جی، کوٹ پا کے بھی مٹی۔ اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے حضرت جی، سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے حضرت جی، کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا حضرت جی۔ ہاں کسی بابے دے پیر پھڑو نے کوئی حضور کو اینجا شیشہ دے اندر وہائے، کوئی اینجا شیشہ دے اندر وہائے حضرت، اے شیشہ دے جھوٹ بولتا ہے، اے شیشے نہ دے بڑا جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی شیشہ لب میاں جڑا تینوں تیرا اندر وکھائے، یہ تو بہت جھوٹا ہے حضرت، یہ تینوں تیرا کوٹ وہائے گا، تینوں تیرا سوٹ وہائے گا، تینوں تیری گھڑی وہائے گا، جڑا تو گل مفرل پایا تینوں وہائے گا، تیری چادر وہائے گا، انہیں تینوں تیرا اندر نہیں وہانا۔ اور یاد رکھی میاں کل گل کوٹ تے نہیں مکنی، چادر تے نہیں مکنی، کڑی تے نہیں مکنی، کل گل قد تے مکنی ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا اندر ستھرا کر لیا، ایت مکنی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اس سے بڑا بچ کے رہنا۔ ویک فریدہ مٹی پھولی، رگو بابا صاحب کی فرماندے نے مٹی نو ویک کے مٹی پھولی ہے، ہاں مٹی ہے ساری میاں، سب مٹی ہے، یہ سب مٹی ہے۔ اور حضرت جی خرابی ہوتی تب ہے جب بندہ بھول جاتا ہے۔ وہ لکھا ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا۔ تو اسی طرح پنڈا تھاواں دے لوگ ساڈے شہراں نے بہتر سمجھ دیو، جانور پھوڑ ہو جائے تو بھائی کدے کوئی ولیا جاتا ہے، اس لیے کٹا پھوڑ ہویا نہیں سامبھیا جاتا کسی کو۔ پھر اونٹ قداور جانور حضرت، اس نے سارا بازار آگے لگایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صحابیت کا روب ان کے لیے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو
تو اسے اٹھ دی کی ضرورت سی حضرت، آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی، وہ کھڑا ہو گیا. وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تشریف لے گئے. وہ لکھا ہے وہ اونٹ وہاں ہی کھڑا ہو گیا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور وہاں ہی بیٹھا بیٹھا بھوک سے 1-2 دن بعد مر گیا. اب بازار والوں نے تو دیکھا تھا، لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے. سارے منتظر تھے آپ تشریف لائیں تو ہم پوچھیں. وہ حضرت تشریف لے آئے، وہ سارے لوگ جمع ہوئے. حضور وہ اٹھ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا حضور دے کان چ کی آکھیا سی جی؟ آپ نے فرمایا کیوں کی ہوا ہے؟ حضور تسی تے ٹر گئے تو اتھے کھلوتا رہا ہے، پھر اتھے ہی بہ گیا تو پھر اتھے ہی مر گیا. تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا، اس کا مفہوم یہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے کان میں سے اتنا ہی کہا تھا، وہ اینا پھوڑ کانوں ہے، مرنا نہیں یاد ہے، اینا پھوڑ کانوں ہے، مرنا نہیں یاد ہے. اور میں اپنی گل کرانگا حضرت جی، اسی پھوڑ بھی تاں ہی ہوئے ہیں کہ سانوں مرنا نہیں یاد. جنہوں مرنا یاد ہوئے حضرت تو پھوڑ تے نہیں نہ ہوندا ہے کوئی، وہ تے اپنے معاملے سمیٹ دینی ہے. اسی پھوڑ تاں ہی ہیں حضرت نہیں، اسی پل گئے تھے. اور قبلہ تشریف فرمائے جو مٹی ہے نا حضرت جی، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، لیکن اے مٹی پتہ نہیں اتنی گرم کیوں ہو گئی ہے. وہ کہتا مولانا روم نے اس کو بھی ایک آیت کیا ہے. اب فرماتے ہیں کسی نے نا زبان حال سے ایک گھڑے سے پوچھا، اس نے کہا کڑیا ایک گل تے دس. انہیں کیا ہو کی؟ انہیں کہا تو ایڈا ٹھنڈا کیوں ہے؟ تیرے جڑی شے پاؤ وہ بھی ٹھنڈی. جی جگر چ گرمی ہو جائے کیم کہتے ہیں چاٹی دی لسی پی ہے، کیونکہ چاٹی دی لسی بڑی ٹھنڈی ہوتی. تو اے دس تو اینا ٹھنڈا کیوں ہے؟ جڑی شے پاؤ وہ بھی ٹھنڈی. تو مولانا فرماتے ہیں کہ گھڑے نے زبان حال سے جواب دیا. اس نے کہا بھائی گل سن، جدا کل مٹی جدا اج مٹی جدا آن والا کل مٹی، انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تو اور کی ہونا ہے. لیکن پتہ نہیں حضرت یہ مٹی اتنی گرم کیوں ہو گئی ہے، اس مٹی کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مٹی کوڑ دے پلیکھے چ آ گئی ہے. مٹی وڈے مکان چ رہ کے سمجھتی پتہ نہیں میں کی شے ہوں، مٹی وڈی گڈی دے بہ کے سمجھتی پتہ نہیں ہو رہا میں کی شے ہوں. نہ میاں تو ککھ بھی نہیں، تو مٹی ہے، تو مٹی ہے میاں. تو پاویں جتھے مرضی بہ جا تو پھر بھی مٹی ہے میاں. اور حضرت جنہاں نوں یاد رہا نا کہ مٹی ہے، انہیں پھر اپنی زندگی بڑی مزیدار گزاری ہے. انہوں نے بڑی مزیدار اپنی زندگی، اس لیے حضرت کدی بھی نہ بھولیو ہے کسی مٹی ہے. بڑا مزہ آئے گا. ہم بھول گئے ہیں نا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ظاہر ہے حضرت پنڈ چ کوئی سارے منن والے تو نہیں نہ ہوندے ہے، کوئی کدا گھر ہوندا ہے جڑا نہیں منتا ہے. حضرت وہ حضرت جی کسی اسے گھر لگن ہے جڑے نہیں سن منن والے، اور منن صرف نام منو مخالف سن حضرت دے بڑے. انہیں کی کیتا، انہوں نے پہلے نا سوا کٹھی کر کے رکھی سی. حضرت لنگے تو انہوں نے سوا دا دابڑا حضرت لو چھڑیا. انہوں حضرت دی پگ خراب ہو گئی، آپ دی داڑھی پر گئی، آپ دا چہرہ مبارک کالا ہو گیا. اور نال مرید سن حضرت وہ لڑن پہ گئے، جڑے مرید سن نال وہ لڑن پہ گئے. آپ نے فرمایا بھائی تسی کیوں لڑن دے دیو؟ سوا میرے تے ڈگی ہے تو میں اگر چپ کھلوتا ہوں تو تسی کیوں لڑن دے؟ انہیں کہا حضور تہاڈے تے نہیں ساڈے مرشد تے ڈگی ہے. آپ نے فرمایا تہاڈے مرشد تے نہیں میرے تے ڈگی ہے، تسی غصہ کیوں کرن دے دے؟ انہیں کہا حضور ویکھو تسی سوا ڈگی ہے تو غصہ کیوں نہ کریے، تو تسی بھی کیوں نہیں کرن دے؟ آپ نے فرمایا چلے ہو جڑا اگ دے لائق ہوئے شکر کرو سوا چ جان چھٹ گئی ہے. فرمایا جڑا اگ دے لائق ہوئے شکر کرو سوا چ جان چھٹ گئی ہے. یہ نفی والے لوگ تھے. ویکھ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. جب چاہے گا حضرت اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا. اس لیے اس مٹی کا یہ ٹائم ہے وہ مٹی اپنا رب راضی کر لے، مٹی اپنا رب راضی کر. ہاں حضرت یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے، کیونکہ حضرت یہ رنگ ہے نا اللہ کی ذات کے، جسے چاہے جذب دے دے، جسے چاہے سلوک عطا کر دے، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ. جسے چاہے بہلول دانا بنا دے، جسے چاہے جنید بغدادی بنا دے. رنگ ہے مالک کے حضرت، جسے چاہے خواجہ غریب نواز بنائے، جسے چاہے مجدد الفسانی بنا دے، جسے چاہے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بنائے، جسے چاہے میر علی شاہ بنا دے. یہ رنگ ہے مالک کے حضرت، اس کو جو چاہے سو رنگ عطا فرمائے.
تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تصوف پر لکھی جانے والی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے. آپ گاہے گاہے ہارون کو نصیحتیں کرتے رہتے تھے، اور کچھ کتابوں میں لکھا بھی ہے، پتہ نہیں اب یہ بات کتنی ٹھیک ہے، کہ جو ہارون الرشید کی بیوی تھی نا زبیدہ، یہ لکھا ہے کچھ نے کہ یہ حضرت بہلول دانا کی ہمشیرہ تھی حضرت، کچھ لکھا ہے بہرحال واللہ عالم. تو یہ اس لیے حوالے سے بھی نا، کیونکہ ایک رشتہ بھی بنتا تھا، اس لیے بزرگوں نے لکھا، بار بار اس کو نصیحت کیا کرتے. وہ لکھا ہے ایک دن نا ہارون سیر کے لیے نکلا تو بازار میں جا کے اس کی سواری رک گئی. اس نے پردہ ہٹا کے سپاہیوں سے پوچھا بھائی سواری کیوں رک گئی ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ بازار کے وسط میں حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم نے ان کے اوپر سے تو نہیں نا اونٹ گزارنے، یا ان کے اوپر سے تو نہیں گھوڑے یا ہاتھی گزارنے. اب وہ بیٹھے ہیں، اس نے کہا میرا ہاتھی نیچے بٹھاؤ. وہ بٹھایا تو اتر کے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بہلول دانا بازار میں بیٹھے ہیں اور زمین پہ لکیریں کھینچ کے نا پھر خود ہی نہ کہہ کے مٹا رہے ہیں. تو اس کو پہلی حیرانگی تو یہ تھی، یہ مجذوب آدمی ہے، یہ تو ویرانوں میں رہنے والا ہے، یہ بازار میں کیا کرنے آ گئے؟ تو حضرت بہلول کو پہلا سوال کرتا ہے ہارون، او بہلول، کوئی آج ویرانے چھوڑ کے بازار آ گئے ہو، خیر تو ہے؟ تو حضرت بہلول نے ایک راز سے پردہ اٹھایا. آپ نے فرمایا بڑا خاص کام کرنے ہیں. اس نے پوچھا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے ہیں. لیکن حضرت دکھ دی گل ہے، ساڑیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئی، سانو کدی خیال ہی نہیں آیا کہ مالک ناراض ہے کہ راضی ہے، کدی خیال نہیں آیا. بس اینا ڈر لگتا ہے کہ ناظم صاحب نہ ناراض ہو جائے. ناظم نے کی پٹ لینا ہے، وہ کی لگا ہے؟ اگر وہ نہ چاہے تو ناظم تیرا ککھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے ہاتھ جوڑ کے، مخلوق نے بھی بندوں کو خدا بنا لیا ہے، اگر وہ نہ چاہے کون تیرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ سارے رنگ تو اسی کے دستے قدرت میں ہے. تو وہ کوئی ڈردا کوئی نہیں، تو بندے کو ڈرنا ہے. چٹیاں ساڑیاں داڑیاں ہو گئی ہیں حضرت، سانو کدی خیال ہی نہیں آیا ہے. پتہ نہیں حضرت تو راضی ہے. اور میں حضرت جی گزارش کروں گا، میری اپنی بھی چٹی ہو گئی، اللہ میری بہت جلدی چٹی ہوئی ہے حضرت، بہت جلدی اللہ نے رنگ دے چھڑے. میں میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا سی، وہ یا چٹے وال نہیں ہو میاں، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنیہ آئے. اے چٹے وال کوئی سنیہ لے کے آئے نہیں حضرت جی، ایویں نہیں آئے، اے کوئی سنیہ لے کے آئے، اور سنیہ ہی لے کے آئے نے بندیا باز آ جاتے رب راضی کر لے، تو بڑا وقت گزار بیٹھا. کیوں بزرگوں کو 15 سال کی عمر سے نہیں آئے ہے، نہ کو 25 آئے نے، نہ کو 35 آئے نے، کمرے آئے نے جا کے حضرت جی. اور اے ہی آ کے کہن دے نے، اوے بندیا وہ چھڑ دے، ہوئے وہ کیڑا کام ہے جڑا تیرے کو 15 چ نہیں ہویا، وہ کیڑا کام ہے جڑا تیرے کو 25 چ نہیں ہویا، وہ کیڑا کام ہے جڑا تیرے کو 35 چ نہیں ہویا، جڑا تو ہن بڈھے ویلے کرنا ہے. وہ زمانہ گزار بیٹھا ہے، چھڈ گھر دا کتا ہوں، آ مسیتے ڈیرا لا تے مالک راضی کر. میاں کیوں نہیں آن ڈیا مسیتے؟ تو کی مسیت دے پھٹے تے نہیں آنا؟ اج آ جا میاں، تیرا مل پی جائے گا. آنا تو ایسے مسیت دے پھٹے دے، بھاویں تو جنہ مرضی نسیا دا، ایسے پھٹے تے تینوں نوانا آنا نے، ایسے منجی تے تینوں چوک کے قبرستان چھڈ کے آنا. اج آ جا میاں، تیرا مل پی جاؤ گا. فرمایا مخلوق اور مالک کی صلح کروانے ہیں. سیٹ کا نشہ، جاہ و جلال کا نشہ، پیسے کا نشہ ہے. اس کو فقیر کی بات ہی نہیں سمجھ آئی. آگے سے پوچھتا ہے پھر صلح ہوئی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تے مندا ہے نہیں مندے. فرمایا وہ تے مندا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا یغفر الذنوب جميعا. فرمایا وہ مندا ہے، اے نہیں مندے ہے کوئی. یہ پیسے کٹھے کرن لگ پے نے، یہ زمیناں بناندے نے پے حضرت جی. وہ بات آئی گئی ہوئی. پھر وہ ایک دن ہارون کہیں نکلا تو اس کی نظر پڑ گئی. تو حضرت اس دن قبرستان بیٹھے ہوئے تھے. بڑا حیران ہوا، جی بابا قبرستان آ گیا، خیر تے ہوئی. پھر رکوایا قافلہ آیا، آ کے پوچھا ہوئے بہلول اس دن بازار آج قبرستان؟ تو آگے سے حضرت بہلول فرمانے لگے ہارون صرف جگہ ہی بدلی ہے، کام وہی کرن دیا. اتھے بیٹھا بھی صلح کران دیا ہے، اتھے بیٹھا بھی صلح ہی کران دیا. بات یاد آ گئی. پھر وہ آگے سے پوچھتا ہے بہلول کوئی اس دن تو نہیں ہوئی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول بھی رو پڑے. آپ نے فرمایا ہارون اج ہے تے مندے نے، اج ہوں نہیں مندا ہے.
آؤ یار اج مندا جی منا لی اج منا لو آؤ حضرت انہوں منا لیے 70 ماواں تو ود پیار کرتا جی اور حضرت کتنا پیار کرتا ہے یہ میں آپ کو اپنی بات سنانے لگا قبلہ یہ ابھی تو ٹائم میں نا کچھ بھی ہوا میرے سیالکوٹ میں آنا میں نے کسی باہر سٹی سے تھا اور بچوں نے ایک ٹائم لیا 2 بجے کا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میں اتنے بجے سیالکوٹ واپس آ جاؤں گا انہوں نے کہا حضرت بس آ کے نا 5 منٹ بیان تے دعا کر چھڑی بس اینی خواہش ہے ساڑی میں نے ٹھیک ہے ہو جائے گی وہ آپ کی مسجد کی طرح ہی مسجد ہے آپ کی ذرا بڑی ہے وہ ذرا چھوٹی تھی مسجد صحن گلی آگے مین پہ میری گاڑی کھڑی تھی حضرت وہ میں تقریر کر کے نا لوگوں سے ملتا ملاتا سین میں آیا اللہ آپ کو بھی پتہ ہے حضرت جی یہ جو بعد میں لنگر بانٹا جاتا ہے نا کوئی جاہل سے جاہل بھی خطیب کے آگے اس کا شاپر کبھی نہیں کرے گا کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب مہمان ہیں تو ان کے لیے کھانے کا اہتمام علیحدہ کیا گیا ہے اس دن پہلے بعد اس طرح ہوا اس سے پہلے بھی نہیں ہوا بعد وہ بندے نے نا میرے آگے بھی لفافہ کر دیا چاولوں کا اللہ مجھے غصہ لگا بڑا تو بہرحال میں نے غصہ قابو میں کر کے میں نے اس کو کہا بھائی میں نہیں کھانا کوئی میں نہیں لینا کوئی انہوں نے کہا جی کیوں میری پہلی گل تو ہے کہ 2:30 بجے تے چول کھان دا ٹائم تے نہیں نا تے مسلے تے کھلو کے رون دا ٹائم ہے تے دوسری گل میں چاول کھاندا بھی نہیں اور تیسری گل ہے کہ میں گھر لے جاؤں لیکن وڈے دن دیاں چھٹیاں نے بچے نانکے گئے نے گھر ہے کوئی نہیں ضائع ہون گے تو کسے نوں دے دے وہ جناب اگوں مینوں ڈرا کے کہندا ہے اے بھی سنیے جے کہ بڑا کمال ہے بغیر پڑھے سارے مفتی ہیں جی یہ بھی اے سنیا گلی حضرت جی ہیں بغیر پڑھے سارے مفتی حضرت جا مفتیان کرام بھی خاموش ہیں ساڑھے کو سارے کا فتوے نے حضرت جی ہیں وہ جناب مینوں کو ڈرا کے کہندا ہے جی لنگر نو نہ نہیں کری میں ٹھیک ہے نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنی کوئی نماز پاویں پڑھو کوئی نہ لنگر نو نہیں نہ کرنی چاہیے عجیب حضرت جی آپ کی اور میں آپ کو حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں پتر اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی بغداد شریف کا بھی لنگر ہو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا ہاں آپ اس نیت سے کھا سکتے ہیں بغداد شریف کا لنگر بھی کوئی بغدادوں آیا ہو سکتا ہے میں نے توفیق ہو جائے ہاں پھر فائدہ ہوئے گا لیکن اگر آپ کا اس کا بھی ارادہ نہیں ہے کیونکہ حضور غوث اعظم خود فرما رہے ہیں حضرت سلطان باؤ خود فرما رہے ہیں اور فرماتے جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ حضرت تو پھر ان کا لنگر اگر تو لنگر دا فائدہ لینا ہے نا تو پھر پہلے نماز پڑھنی ہے پھر تینوں وے ہے لنگر کی رنگ چاڑ دینے ویسے کچھ بھی نہیں ہوگا انہیں مجھے ڈرا چھڑیا ہوں تمہیں پتا سننی ہے تو مننا لے آنا میں جناب شاپر پھڑ لیا میں نہ باہر جا کے گڈی الٹ جائے میں پڑا بھائی ادھر میں حضرت انہوں شاپر ہاتھ چ پڑے تو میں پیا لگا پھرن ڈیا وہ مسجد سے نکل کے میں باہر گلی میں آ گیا حضرت جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا کریم ہے حضرت وہ میں باہر کچھ بچوں نے کچھ مسئلہ پوچھ رہے تھے مجھ سے کوئی قدر جی بندہ آ گیا اور بندہ یہ نہیں کہ کوئی پگ والا آیا کوئی داڑھی والا آیا نا اس کے دونوں کانوں میں بالیاں گلے میں چین ہاتھوں میں کڑے ٹروزر شرٹ اس نے پہنا ہوا نیچے اس نے سفید رنگ کے جاگر پہنے ہوئے اور آ کے نا مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے بالکل لنگر ہے کہ مکاشڑے ہے تو میں تو کہ یہاں شاپر لے کے جانا چاہتا میں شاپر انہوں پڑھایا وہ لے کے واپس ہو گیا اب کو 2 1.5 3 2.5 منٹ مجھے بھی لگے سڑک پہ جاتے جاتے جب میں سڑک پہ پہنچا نا تو ایک دکان کے سامنے شاپر کھول کے نا وہ بیٹھا کھا رہا تھا جب میں نے اس کو دیکھا کوئی ٹائم بھی اس طرح کا تھا تو مجھے رونا آ گیا اب آپ کہیں گے رونا کیڑی گلوں آیا رونا اس گل تو آیا ویسے نلائک نو آپ ہی نہیں پتا ہے رب ہے نہ کنا پیار کرتا ہے اس نلائک نو آپ ہی نہیں پتا کوئی اللہ ہے کنا پیار کرتا میں شاپر کتنے چکن ڈیا تھا ہوں تو تکو تک ہی چکایا ہے وہ مولوی نہیں کھانا نہ کھا باہر تے لے جا ساڈا بندہ آن ڈیا ہوں بندہ ساڈا انج دا مسیتے نے جانا کوئی نہیں ہے بندہ ساڈا انج دا مسجد کوئی نہیں جانا ہے تو جی ٹر گیا تینوں کسی نے دینا کھ نہیں ہے تو کی کیتا ایک علماء دے خادم کو شاپر چکوایا جاؤ اور باہر تے لے جا ہے بندہ ساڈا بھکھا ہے تو نہیں کھانا نہ کھایا باہر تے لے جانا دیتا ہے پھر یہاں میرے جو دادا پیرو مرشد حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی پھر وہ یہاں پڑھا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہماری بے وفائی ہے نا جس کا نام آپ نے اور میں نے وفا رکھا ہوا ہے یہ وفا تو نہیں ہے نا حضرت وفا تو وفاداروں نے کی ہے حضرت
ہیں حضرت سیدنا امام، یہ میں آپ کو بتانے لگا وفا کس کو کہتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. یہ لکھا ہے کہ جب قافلہ کربلا معلیٰ کی جانب رواں دواں ہونے لگا نا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں ہمارے ساتھ جا کے ہونا کیا ہے. ان کو سارا ہی پتا تھا، ان کو سارا ہی پتا تھا. لیکن وہ کیا ہے جس کو میاں محمد بخش صاحب نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے. یہ تفسیر روح البیان ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے 7 اقلیم کی بادشاہت عطا کی نا، جنات، انسان، چرند، پرند، ہوائیں آپ کے تابع کر دی گئیں، تو آپ نے اگلے دن سب کو جمع کر لیا، جو انسانی تقاضا تھا درباروں کا. باقی تو اللہ کے نبی سے کیا چھپا ہوتا ہے، اللہ کے نبی تو ہوتے گئے آپ کی خبریں دینے والے ہیں. آپ نے سب کو جمع کر کے کہا بھائی جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں نا ساری مجھے بتاؤ. سب نے، شیر نے بھی عرض کی حضور اللہ نے طاقت دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، بغلے نے، سب نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. سب سے اینڈ پہ ہدہد کی باری آئی. اس نے عرض کی حضور اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اگر آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو زمین کے نیچے پانی مجھے نظر آتا ہے. یہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے. وہ لکھا ہے کہ دربار میں نا کوا بھی تھا، اس نے اعتراض کر دیا. اس نے عرض کی اللہ دے نبی علیہ السلام جھوٹ بول دے. آپ نے کوے سے پوچھا بھی تجھے کس طرح پتہ چلا؟ حضرت اس کو ذرا کنٹرول کریں گوں کو. وہ اس نے عرض کی حضور اس کو کنٹرول کریں جی. وہ آپ نے پوچھا کہ تجھے کس طرح پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ عرض کردہ حضور یہ کہتا ہے کہ اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں اور زمین کی موٹی تہ کے نیچے مجھے پانی نظر آتا ہے، تو پھر اسے پوچھیں وہ جال جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا وہ تجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ اس میں کیوں جا کے پھنس جاتا ہے؟ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے فرمایا ہدہد سے ان جواب دے. ہدہد عرض کردہ حضور گل ہے نظر تے جال بھی آندا ہوندا ہے لیکن آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. نظر تے جال بھی آندا ہوندا ہے لیکن آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. سرکاری آرڈر سن حضرت. تو پھر اگوں پھر کی جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. اور حضرت قبلہ موجود ہیں، بڑے لوگ ہیں حضرت جی. میں بہت نکما نکھٹا کتا بلا بندہ ہوں، ایویں پونکن دی عادت ہے میں نے ایک دن اپنے پیرو مرشد، یہ تو حضرت جی منڈی لگی ہے، اب نوٹ پھینکنے پہ فتوے دیے جاتے ہیں حضرت جی. جڑا واہ نوٹ سنے عاشق مدینہ بنا دیں گے، عاشق قرآن بنا دیں گے انہوں حضرت. ہمارے اسٹیجوں کا تو حال ہی خراب ہے نا حضرت. اب تو نوٹوں پہ فتوے ہوتے ہیں حضرت جی. میں نے اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی، میں حضور کچھ عشق دے والے نال عرض فرماؤ. تو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، تو چونک کے میری طرف دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئی ہوئے. کوٹ شوٹ لے جانے جے سارے مر کسی بھلیکے جو. اس کے بعد حضرت اسی روٹی شوٹی کھانے ہیں، بس اسی ان سے روٹی شوٹی کھانے ہیں حضرت جی. تو بھائی دنیا دار لوگ ہیں حضرت. اللہ اہل سنت کے اسٹیجوں کو سلامت رکھے. انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا اسٹیجوں کا. عشق تو حضرت جی اینڈ ہے حضرت جی، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں. ہوں اسی شروع عشق تو نہیں حضرت جی، اسی قبلہ شروع عشق تو نہیں کہتے اینڈ ہے حضرت جی. اللہ قرآن کریم میں لفظ عشق نہیں آیا، جو میں نے آیت پڑھی تھی نا والذین آمنوا اشد حبا للہ آیا حضرت. لفظ عشق نہیں قرآن میں آیا کوئی. قرآن پاک میں شدت حب کا لفظ آیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے. لیکن حضرت جی ہم تو شروع عشق سے ہوتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. کبھی آپ کو عاشق کہے نا ان کی خدا تینوں ہدایت دے، کیوں میرا بیڑا گرک کرنا، دعا کر میں بندہ بن جاتے، بڑی گل ہے. عاشق تو حضرت جی دنیا وکھری ہے. وہ کسی نے خوب لکھا تھا ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ نہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ سارے دیش کا ہر بندے لی ہوں تو پھر ہر کوئی میرے لیے ہو جاتا حضرت جی. نہیں میرے لیے تو میرے لیے نا، پھر تو سارے نظام الدین بن جاندے حضرت. پھر تو سارے بابا فن نہیں بھائی، یہ تو خاص ہے حضرت جی. کبھی آپ کو کوئی عاشق کہے نا اس کے ہاتھ جوڑنا، خدا تینوں ہدایت دے، کیوں میرا بیڑا گرک کرنا گیا. اور کیونکہ یہ باتیں بڑی باریک ہوتی ہیں. کبھی کو محفل ہو نا صرف صوفیاء کی،
پھر بولنے کا بھی مزہ آتا ہے حضرت. پھر جہاں سادے سے 1.5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پھر ہمیں بھی بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ جتنی بات آپ کے لیے آسان کر سکیں. یہ میں آپ عشق بتانے لگوں. عشق کس کو کہتے ہیں؟ یہ مصنوعی ہے حضرت جی. مولانا روم آپ نے مجازی رنگ دیا. اور فرماتے ہیں مجنون نے دعویٰ کیا لیلا کے عشق کا تو پھر اس کا امتحان آ گیا. لیلا نے ایک بندے کو چھری پلیٹ دے کے بھیجا. اس نے کہا مجنون سے کو تو کہتا ہے میں لیلا کا عاشق ہوں. تو لیلا نے گوشت مانگا ہے, گوشت دے اپنے وجود کا. تو وہ بندہ گیا, اس نے جا کے کہا. تو مجنون آگے سے نا اس کو کہتا ہے کہ لیلا سے یہ بھی تو پوچھ کے آنا تھا نا گوشت دینا کسی سے کیا, کسی سے کا گوشت دینا. وہ واپس گیا اور جا کے لیلا کو کہتا ہے مجنون پوچھ رہا ہے گوشت تو دینے کو تیار ہوں لیکن دینا کسی سے کیا. اس نے پلیٹ چھڑی پکڑ کے رکھ لی نے کہا جھوٹا ہے. ایک ایسا عاشق ہے کہ جنہوں لیلا تو علاوہ یہ اپنے حصے بھی یاد نہیں, اس کو بھی اپنے حصے یاد ہے. یہ کیسا عاشق ہے حضرت؟ عاشق تو ہوتا ہی وہ ہے سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ہوا نہیں اس طرح, لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو ہونا اسی طرح تھا. حضرت جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو بطور خادم ہیں براق کی لگام پکڑے حضور کے ساتھ ساتھ ہیں حضرت جی. ایک وہ بھی جگہ آئی جہاں کے عرض کرتے ہیں محبوب میں اب آگے نہیں جا سکتا. پوچھا وہ کیوں؟ عرض کی حضور اگر بال کے برابر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے, حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب صوفیہ کہتے ہیں اگر وہاں جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ صدیق اکبر ہوتے نا, انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجئے. یا رسول اللہ. بھائی عاشق کو اپنے وجود سے کیا لگے حضرت؟ عاشق تو اپنے آپ کو دیکھتا ہی کوئی نہیں حضرت. اور اس پہ پھر بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن چلو قبلہ تشریف فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق نہیں اپنے آپ کو دیکھتا کوئی, وہ تو اپنی نفی کر دیتا ہے حضرت جی. وہ تو اگر پیچھے کوئی سرکاری آرڈر نہ ہو, کام نہ لینا ہو تو وہ تو حضرت جی اپنے آپ کو بھی خاک کر دے حضرت. وہ تو صرف آرڈر ہوتا ہے پیچھے سے کام کرنا ہے. بھائی تو نے معرفت بانٹنی ہے, درد باندھنا ہے, سوز بانٹنا ہے, شوق بانٹنا نہیں, تو وہ اپنے آپ کو بھی فنا کر دے. اس کو تو اپنا وجود ویسے نہیں چنگا لگتا حضرت جی کوئی. یا آپ نے دیکھا نہیں بڑے بڑے بابے ہوتے ہیں جان بوجھ کے اپنا نام بدل دیتے ہیں حضرت جی. جگو شاہ, چگو شاہ, فلانا شاہ, فلانا شاہ. کیوں؟ ساڈا کو نام ہی نہ لگے. اتنی نفی کرتے ہیں اپنی حضرت, نام بدل جاتے ہیں اپنی حضرت. اتنی نفی کرتے ہیں حضرت, ساڈا نام ہی کوئی نہ. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو انے. اتنی نفی کرتے ہیں. وہ عاشق کب اپنے آپ کو دیکھتا ہے حضرت؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے حضرت کے پاس میں ایک آئینہ تھا. آئینہ دکھاتا ہے نا اپنا. اگر محبوب کی سنت نہ تو عاشق اس کو بھی کبھی نہ دیکھے حضرت, کیونکہ محبوب کی سنت ہے. لیکن محبوب علیہ السلام نے ساتھ دعا بھی دی ہے تاکہ دکھی دے شیشے دے تو کھچ نہ آ جائے. دعا اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. یا اللہ جب شکل سونی دیتی ہے تو سیرت بھی سونی کر دے. یا اللہ محبوب علیہ السلام نے دعا دی ہے ساتھ. وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئینہ دیکھا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, وہ جو خادم تھا نا وہ صفائی کر رہا تھا, تو صفائی کرتے کرتے اس سے شیشہ ٹوٹ گیا. وہ بڑا گھبرایا کہ بھائی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیشہ طلب کریں گے تو جواب کیا دوں گا؟ کہ یہ دور تو نہیں کہ نہ اس طرح کے بازار تھے, نہ موٹر سائیکلیں تھی کہ جا کے جلدی جلدی شیشہ لے آتے, نہ موٹر سائیکل تھی, نہ بازار تھے, نہ بازاروں میں اس طرح چیزیں ہوا کرتی. چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی لیکن تھی کامیاب. لیکن حضرت جی خادم بھی تو دیکھو نا کن کا تھا. جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہو کتب بن کے جاتا ہے حضرت. وہ تو تھا ہی آپ کا خادم حضرت جی. اس میں کتنے رنگ آ گئے ہوں گے. وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا تو آپ نے اس سے شیشہ طلب کیا, آپ نے اس سے آئینہ طلب فرمایا. تو آئینہ تو ٹوٹ چکا تھا. وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرنے ہمیں در سے ٹوٹ گیا. وہ آگے سے عرض کیا کرتا ہے فارسی, از قضا آئے نہ چینی شکی. حضور میں نہیں توڑیا, قضا اسی تے ٹوٹ گیا. اس نے اپنا نام ہی نکال دیا بیچ میں, اپنا نام ہی نہیں لیا, ذات کو لے آیا. عرض کیا کرتا ہے, قضا آئے نہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, قضا اسی ٹوٹ گیا. لکھا ہے حضور غوث پاک ناراض نہیں بلکہ بڑے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے. آپ نے ساتھ ہی فی الفور مصرع ملا دیا. عرض کرتا ہے قضا نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست. چنگا آیا ٹوٹ گیا.
نہ ویکھاں گے نہ اپنا آپ یاد کریں گے، ہن یار نو یاد کریں گے. عاشق کب اپنے آپ کو دیکھتا ہے؟ وہ نہیں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ تو محبوب کو دیکھتا ہے. وہ تو محبوب کو دیکھتا ہے. وہ محبوب، اس کی تانگ ہر وقت محبوب کی طرف ہوتی ہے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری. شارک تو بھی نیڑے ہوئے نا حضرت، لیکن پھر بھی آدم چیشتی صاحب کی لکھ دینے بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. آزم اوس دی حمد کی لکھاں، میری حمد دے کس کاری. دے رنگ وکھرے دینے، لیکن کی ہے اسی پھس گئے دیں اپنے آپ وچ. اسی نہیں، وہ دے رنگ ویکھو حضرت. میرے بزرگوں کا یہ شعر ہے، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. یار کدی گلاب دا پھول ویکھ کے تانوں رب نہیں یاد آیا؟ ویکھو تے صحیح یار، کنے نوں لال رنگ دتا ہے یار. ہری ٹہنی چوں نکلے ہے، کنے نوں لال رنگ دتا ہے. وہ خوشبوؤں کنے پریاں نے، کنے مزدور لگے سن تے لال رنگ ہویا ہے. رنگ برش نہ کیتا کہ فوارے نہ کیتا ہے. فرماتے تھے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. پھر آگے ایک اور شعر پھر آپ فرماتے ہیں گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. پھر میاں محمد بخش صاحب نے بھی اسی رنگ میں لکھا ہے. پھر آپ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناندا. حیدر جی ویکھو پانی نہ بنے جی سارا کچھ. اس کمال ہے ویکھو حضرت کسی فیکٹری چ نہیں بنے ہیں، کتنے بنے ہیں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کدی حضرت جی سوچو تو صحیح، سر کتھوں آیا سی، گردے کتھوں آئے سن، پھپڑے کتھوں آئے سن، اور کتوں ہی نہیں آئے میاں، تیرے اندر ہی بنے ہیں سارا کچھ. اور حضرت جی کیسا ویکھو کیسی سونی شکل آنی. اور حضرت جی پھر کمال ویکھو. میں ایک دن غور کرنے ہاں واہ مال کا، حضرت جی اس طرح دا بنایا کسے دا انگوٹھا کسے نہ نہیں ملتا ہے. جڑا چھاپا ہے نا انگوٹھے دا، تہاڈا پوری روئے زمین تے کسے نہ نہیں ملتا. بلکہ حضرت جی کسے نو تے چھڈو، تہاڈا اپنا ہی سجا کھبے نہ نہیں ملتا ہے حضرت. کسے نو تے چھڈو حضرت، تہاڈا اپنا ہی سجا کھبے نہ نہیں ملتا ہے. اور لکیراں ہی لائی آنے نا حضرت جی. میں ایک دن ایک ڈاکٹر دی دکان تے بیٹھا، جو شیشہ ہی اتنا وڈا لفظ ہے، میں ویکھاں پیا ماں مالکا کی فرق پایا ہی کسے نہ بھی نہیں ملتا ہے. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا. اپنے اللہ نو یاد کرو حضرت. حضور نبی علیہ السلام دے غلامی دا پٹا گل چ پا لو. اور حضرت جی صرف میرے یار اولی والے غلام نہ بنی ہوئے نہیں، حضرت عملاً غلام بنو. حضور دے غلام بڑے پیار والے ہوندے نے. حضور نبی علیہ السلام دے غلام غصہ نہیں کرتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام دے غلام اللہ دی مخلوق نال محبت کرتے ہیں. اور اج حضرت جی ساڈے چ محبت دی بڑی کمی ہے. سارے لڑن مرن نو تیار کھلوتے ہیں، لگتا لڑن آئے ہیں. حضرت مولا علی فرماندے نے غصہ کرنے والا پہلوان نہیں، غصہ پین والا پہلوان ہے. آؤ یار کچھ اپنے آپ نہ بھی لڑیے. میں ادھر سیالکوٹ میں قبلہ پروگرام تھا، تو اچھا ہے چلو بچوں یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ چلو ابھی کام ہے معاملہ نا. وہ بچوں نے نا حضرت جی وہ سڑک سے لے کے مسجد تک نا، وہ راستے میں زمین کے اوپر وہ اس کی تصویر لگائی ہوئی تھی، فرانس کے صدر کی اور اسرائیل کے صدر کی نا. تو میں نے ان کو اچھی بات ہے حضرت جی ٹھیک ہے، لیکن پتر صرف تصویریں لا کے گل نہ مکا لو. آؤ وہ اپنے آپ نہ بھی لڑیے حضرت جی. یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے آپ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن پتر اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آؤ کوئی ایک پیر اپنے اتنے بھی رکھیے حضرت جی، کوئی ایک پیر اپنے غصے تے بھی رکھیے. حضرت حضور نبی علیہ السلام نے محبت، بس میں دو باتیں کر کے
کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے میرا پورا، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا حضرت جی۔ ہاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ رنگ ہے حضرت جی، اتنی دیر تک یہ رنگ ہمیں نہیں آنے، کچھ بھی نہیں مرنا ہے، ہمیں جو مرضی پہ کر لو۔ ہاں حضرت جی بالکل سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے کو۔ ہاں حضرت جی اس طرح نہیں ہے۔ وہ لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی رہتی تھی حضرت، تھیں وہ آنکھوں سے نابینا حضرت جی، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی حضرت۔ روز آپ نے جانا، صفائی کرنی، پانی بھر کے لانا، سالن پکانا، روٹی بنانی، اماں جی کو کھلا کے مدینہ پاک واپس آ جانا۔ جب کہیں کسی جہاد پہ تشریف لے جاتے یا ویسے جانا پڑ جاتا تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے، جس کی ڈیوٹی لگائی نہ، فرماتے میں نے اس سے کہا اوے تو نے نہیں جانا، آج میں جانا ہے۔ اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے نا اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہیں کہ خدمت آج ہی ہوئی ہے۔ وہ وقت آیا آپ چلے گئے، فرماتے میں نے آہستہ السلام علیکم کا، تاکہ ابھی نہ پتہ چلے، جب اماں جی خوش ہو کے پوچھیں گی نا پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون۔ فرماتے جا کے میں نے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، سالن پکایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، ٹھیک ہے جی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا، اور جیسے اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا نا تو اماں جی آگے سے کہتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے۔ تو میں بڑا حیران ہوں کہ اماں جی تو کہندی ہیں نہیں میں نبی نہیں ہوں، میں نظر ہی نہیں آتا، تو اماں جی مجھے نظر آتا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے، تو آگے سے کہتی ہیں آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ فرماتے میں نے پوچھا پھر آپ کو کس طرح پتہ چلا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت کوئی نہیں تھا۔ تو کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نرم ہو جاتا ہے نا پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے۔ کہاں گئی یہ باتیں کہ لڑنا ہے حضرت، لڑنا ہے نہیں حضرت جی، لڑنا جی تے اپنے آپ نہ لڑو حضرت، لڑنا تے اپنے غصے نہ لڑو حضرت، لڑنا تے اپنی خواہشاں نہ لڑو، میاں لوکاں نہ لڑو ہے کوئی۔ ہاں حضرت، اور یہ قبلہ آپ کے یہاں بھی جو اسکولوں کی اسمبلی ہے اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے؟ ٹھیک ہے، میں ویسے جہاں جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں سب سے جا کے، ہمارے وہاں بھی پڑھی جاتی ہے اور میں نے پڑھی بھی ہے، میں نے پڑھائی بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں یار بڑے دکھ کی بات ہے وہ دعا جو ہم نے 10 سال پڑھی ہے لیکن پتہ نہیں میں بھول کیوں گئی ہے۔ 10 سال ہم نے پڑھا ہے، ایک مہینے میں ہم 26 بار پڑھتے تھے اسمبلی میں، یہ کیا والا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے، لیکن کیتی کدی نہ، اور غریب دے تے جنازے تے کوئی نہیں جاندا حضرت جی، اور غریب کے تو کل کے ختم پہ کوئی نہیں آتا، پتہ چنے والے چول لبڑے نہیں۔ نہ یار پیار کرو ایک دوسرے سے، اگر اللہ اور اللہ دے رسول میں سونا لگنا جی تو پھر انہاں دی مخلوق نال پیار کرو۔ اج ساڈے چ پیار دی کمی ہے، اج ساڈے چ پیار، وہ یہ جتنا حضرت جی دکانیں چل رہی ہیں لوگوں کی، ہم سب کوئی وہم پڑ گیا ہے، ساڈے کول بھی روز لوگ آئے ہوندے نے جی ویکھو میرے تے کسی نے کوئی کرتے نہیں چڑھیا، بھائی تیرے تے کسی نے کھ نہیں کیتا، تو آپ ہی کر لے، تو آپ ہی کر لے۔ ہاں حضرت جی تو آپ ہی کر لے، ہوں تسی پوچھو کی کر لیا؟ ہاں اے تینوں میں دساں تو کی کر لیا؟ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ اسی رحم کرنا چھڑ چھڑے ساڈے تے بھی بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کشانہ مبارک کے باہر بیٹھے زاروں کی تار رو رہے ہیں، حضور ردہ کہ چاند والا لنگیا ویکھیا تو کھلو گیا، عرض کردہ مولا کیوں رون دے؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گئے۔ عرض کردہ حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا ہے، علی تو ناراض نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں مینوں لگتا ہے کہ ہو گیا، کہ کتنا تقویٰ تھا، مینوں لگتا ہے کہ ہو گیا ہے۔ عرض کردہ حضور دلیل بھی تو دینا کس طرح لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا 10 دن لنگے نے علی دے گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا، اور کیڑی دلیل ہونی ہے؟ اسی حضرت جی سارے نہ لڑے دے،
ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ 30 ਘਰ ਨੇ, 28 ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਯਾਰ آؤ یار مسلمان ہوئیے، آؤ مسلمان ہوئیے یار، آؤ پیار ونڈیے ادھر۔ اس وقت پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے ادھر۔ آؤ اس دعا نو اپنے تے طاری کریے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ اندھیرا دور کرنا کی حضرت، میں آپ ہی نہیں رہا پانڈے دور میں کھے کٹا کرنا ہے۔ یار اٹھو پتر، اٹھو بچے، ہاتھ جوڑ کے وے پتر، اے سستی چھڈو یار، آؤ کچھ کریے یار، جانا ہے تو آؤ کچھ کریے۔ اور میں جڑی گل شروع کی سی بس میں کہا کہ ویکھو اینو کہندے نے عشق حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ روا دوا ہونے لگا نا، تو ایک بی بی صاحبہ تھیں جن کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ آپ سب کو ان کا نام پتہ ہے، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا۔ اور میں مدینہ پاک اس جگہ کی بھی زیارت کر کے آیا جب حضور نبی علیہ السلام نے بلایا نا، جہاں وہ بی بی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام کا راستہ دیکھتی تھی۔ لیکن سنیے دکھ کی بات ہے کہ نجدیوں نے وہاں کوڑا پھینکا ہوا تھا، اور اسی حضرت جی محفل بس کرا کے نہیں کہنے اور کنے کو تیر مار لینے سی، اور پتر بڑے کام کرنا لینے یار، اٹھو کوئی مت کرو یار، بڑے کام کرنا لینے، اٹھو کوئی مت کرو تھوڑا جی۔ وہاں انہوں نے نجدیوں نے کوڑا پھینکا، لیکن کوڑا پھینکنے کے باوجود بھی وہاں سے خوشبو آتی تھی کہ بی بی صاحبہ وہاں کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھتی تھی۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اجازت ملے، لیکن اللہ کے رنگ تھے نا یار، اللہ نے سلسلے چلانے تھے آگے، نہیں اجازت۔ تو بزرگوں نے لکھا اس وقت جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ تھے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، 6 ماہ ان کی عمر بتائی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ بڑی بہن تھی، اس لیے ان کو اپنے چھوٹے بھائی سے پیار تھا بڑا، یہ سب گھروں میں ہوتا ہے حضرت۔ ذرا بہن تھوڑی جی ہوش ہوئے نا، کو 8-9 سال عمر ہوئے تو کچھ جڑا بھرا ہوئے نا چھوٹا، بڑا پیار ہوتا ہے حضرت۔ میرے اپنے گھر میں آج کل میری بیٹی ہے 8-9 سال اسما، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، بڑا پیار کرتی ہے اسے اللہ۔ اس سے چھوٹی ایک اور بہن بھی ہے، وہ آپس میں نون لیگ تے پی ٹی آئی ہوں، لیکن جڑا چھوٹا ہے نا وہ دینا بڑا پیار ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے حضرت جی، چھوٹے بھائی سے بہت پیار ہے، خوشی بھی ہوتی ہے بہن بھائی کا پیار دیکھ کے۔ تو بس آج ایک دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ میری بہن تے کرن ڈئی ہے، والی تو بھرا دا ویلا ہے تو بھرا نہ بھول جائے کتے، کیونکہ میں ویکھیا کہ بھرا بھول جاندے نے حضرت، میں ویکھیا کہ حضرت بھراواں دی واری آندی ہے نا یہ بھول جاندے نے حضرت جی۔ کدی نہ سمجھو کہ عید تے شبرات تاڑی بہن دے منوں چینی ہے سوجی نہیں لبدی ہے، لبدی اتوں بھی حضرت، لیکن چلے جڑی تسی سوجی تے چینی لے کے جاندے ہو دیاں گلاں ہی وکھریاں نے حضرت، دیاں گلاں ہی وکھریاں نے۔ ہاں سوجی دے محلے میں لبدی ہے حضرت، چینی وہ محلے میں لبدی، لیکن پتہ تاڑی چینی چ کی ہوندا ہے، کوئی چھوٹی جی گل ہوئے نا بڑے فخر نہ کہندی ہے، وہ والی چینی پا لو جڑی میرے بھائی لے کے آئے سن، وہ محلے دی چینی چ نہیں ہے کہہ سکتی حضرت، تاڑی چینی صرف ہے ہوندا ہے حضرت، باقی کوئی کسی دی چینی تے نہیں بیٹھی دی حضرت۔ نہ انہاں دی چینیاں بند کرو حضرت، پیار کریا کرو حضرت۔ اور اسپیشل حضرت جی یہاں اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا نا جس کے والدین نہیں رہے ہیں، وہ چلیا تو تے ماں تے پیو بھی بننا ہی، تیرے کو بھرا بھی نہیں بنیا گیا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے کتنا درد لکھا تھا حضرت، فرماندے نے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے اور چڑھاندی، ویراں کولو منگدی پئی میں سنگاں۔ محبت کرو یار، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نوں نہ بیس بناؤ۔ اسی جنہاں دی اج بھی محفل چائے بیٹھے ہیں انہوں نے تے معاف کیتا ہے یار، اور وہ کچھ معاف کیتا ہے تو سوچ نہیں سکتا میاں، تیرے کوئی چھوٹی گل نہیں معاف ہوندی ہے، نہ توڑ یار، محبت کریا کر، محبت کریا کر۔ تو وہ لکھا ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ اگر مجھے اجازت نہیں نہ ملی تو چلو حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں روک لوں رکھ لوں بھائی، یہ چھوٹا میرا۔ اس کے لیے انہوں نے آخری کوشش کی، لکھا ہے کتابوں میں۔ وہ کس طرح
کہ جب قافلہ نکلنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حاضر خدمت ہوئی، بھائی کو لپٹایا ساتھ اور کان میں کچھ کہا، تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود میں، آپ بڑی خوش ہوئیں، میں پرا رکھ لیا۔ امام دیکھ رہے تھے، آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی ان کے کان میں کچھ کہا، وہ واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑی حیران ہوئی کہ بھائی میں نے تو مار کا سر کر لیا تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ تو لکھا ہے کہ وہاں وہ عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا تھا بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ واپس آپ کی گود میں چلے گئے؟ آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ عرض کرتی میں نے تو اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے، بابا کی بہن تو کربلا معلیٰ ساتھ جا رہی ہیں اور تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہاں جی حضرت یہ عاشقی ہے، عاشقی حضرت یہ عشق ہے، یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ حضرت۔ اچھا تے بلے شاہ کہندا ہے ادا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے، تو وہ شانوں والے تھے حضرت جی، لیکن کیا نہیں ہوئی اج وہ ہونا جو دی مرضی ہے حضرت، اج سر تسلیم خام میں حضرت جی، اج دسنا ایسی حضور دی امت نو اپنے نانا جان نو کہ عشق کریدا کیویں میں حضرت جی، اج دساں گے تسلیم اور رضا کہندے کنوں نے ہیں؟ جب یہ میں نے کہا تو میری گود میں آ گئے۔ اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا، اے علی اصغر تو مدینہ ہی رہ رہا ہے اپنی بہن کے پاس، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ جی نعرے مار کے گل پکدانی ہے، صرف نعت خانہ تے پیسے سٹ کے گل مکانی ہے، کومل والے پاسے نہیں آنا ہے کوئی ہے ایویں تو نہیں۔ پھر حضرت سلطان باہو کا بھی قلم وجد میں آیا حضرت، اور آپ پھر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے ہیں۔ پھر میاں صاحب نے بھی کمال لکھا ہے، طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، عاشقی حضرت جی، طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے۔ اور پھر اگے پھر او سیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمیں، او بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کمیں۔ تینوں گلاں ہی آندیاں نے میاں، اور میں کہا کرتا ہوں دکھ سے ہیں تینوں گلاں آندیاں نے میاں، تو تے اینا جہا منہ بھی نہیں حضور نو دے سکے ہے، ہاں تو تے اینا جہا منہ بھی نہیں حضور نو دے سکے ہے کوئی۔ ہاں اور میرے قبلہ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی مزدار باتیں ہوتی تھی، آپ فرماندے ہیں اوئے وہ تو 5.5 فٹ دا ہے، ٹھیک ہے جی 5 کٹ لینا ہے والے، چلو آپ فرماندے ہیں تو 5.5 فٹ دا ہے تے اینی جائی ایویں چاندی نہیں چاندی، آپ فرماندے ہیں تو لانا ہے پھر آ جاندی، تو پھر لانا ہے پھر آ جاندی، تو پھر لانا ہے پھر آ جاندی۔ آپ فرماندے ہیں جی وہ اینی جی ہو کے نہیں بعد ہونی، تو ایڈا وڈا ہو کے بعد آ جا، وہ اینی جی ہو کے بعد نہیں آن ڈئی، تو ایڈا وڈا ہو کے بعد آ جا میاں۔ ہاں پتر رکھو یار گلاں عاشقی دیاں کر دے، 4 وال تہاڈے کول بڈھیاں کو ڈر کے رکھے نہیں جاندے ہیں، اور بھائی منوں تے داڑھی نہ رکھن دی اور کوئی سمجھ نہیں آن ڈئی، صرف جی مطلب بی بی نوں سوہنا لگنا، اللہ دی لعنت تیرے اوتے۔ حقیقت ہے میں سچ کہن ڈے ہاں، یار کو مقابلہ کر میاں، کتھے محبوب کتھے بی بی ہیں، وہ محبوب جنہاں دی مثل ہی کوئی نہیں ہے، تو انہاں نوں چھڈ کے بی بی راضی کرن ڈیا ہے۔ اس لیے پتر بالکل نہ کرو، سونی کر کے داڑھی رکھو اللہ دے فضل۔ اور میں بس ایتھے ہی اینڈ پھر انشاءاللہ کدی موقع بنیا
تے میرے بزرگ امام عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہاں سنگیا ہے ککھ رکھ لے، اور سنگیا ککھ رکھ لے. اس نے عرض کی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھیاں؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. رکھو سونے کر کے ککھ رکھو، کل جانا ہے میاں جی، کل جانا ہے. کیڑا منہ لے کے جانا ہے جی چلیا؟ وہ تو گل بڑی اگے دی ہے. میاں محمد بخش صاحب نے تو گل اتنے مکا چھڑی. آپ فرماندے نے جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.